فرمایا جن کے راوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، اتنے تگڑے راوی اور اتنے سچے راوی ہیں. میرے کریم نے فرمایا انبیاء کے بعد جس کا رتبہ اعلیٰ ہے وہ کائنات میں واحد ہستی ہے، سب سے پہلے میری امت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے جن کے لیے میرے کریم نے فرمایا کہ میرے بعد، نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد اگر کوئی واحد ہستی ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث کو وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا، حسن پاک کی طرف اشارہ فرمایا، سبحان اللہ، میرا یہ بیٹا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا حسن سید سردار ہے. اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح فرمائے گا. سبحان اللہ. میرے محبوب نے فرمایا دو عظیم جماعتوں، دو عظیم، واہ کملی والے کی آقا کی نظر بصارت پہ قربان. آپ نے فرمایا دو عظیم جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا حسن مجتبیٰ سید سردار بن کے صلح فرمائیں گے. تو یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سردار تسلیم کیا اور بیعت کی، اور آپ نے خلافت ان کو سنبھال کے دے دی. یہ تو حضور کا فرمان ہے، یہ تو محبوب کا معجزہ. اب جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے صلح فرما لی تو پھر کسی کو کیا جرت ہے کہ حضرت امام حسن کے فیصلے کو کوئی غلط ثابت کر سکتا ہے؟ یا کسی میں کیا جرت ہے جس پہ مولا حسن بھی راضی ہے، جس پہ مولا حسین بھی راضی ہے، پھر کون کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت مولا امام حسن نے غلط کیا معاذ اللہ، یا حضرت امام حسین نے کوئی غلط فیصلہ فرمایا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرما کر تمام مسلم امت کو پیغام پہنچا دیا، تمام پیروں کو پیغام پہنچا دیا، تمام جو بھی لوگ کائنات کے اندر اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. حضرت امام حسن نے فرمایا جب میں سید ہو کے اور رسول اللہ کا نواسا ہو کر یہ فیصلہ فرما گیا ہوں تو تم کون ہو حضرت امیر معاویہ پہ طعن و تشنیع کرنے والے؟ سبحان اللہ. آگے سنیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے لا تسبوا اصحابی. میرے کریم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. ہر نبی صلی اللہ، ہر نبی کا یار، ہر محبوب کا صحابی ہماری آنکھوں کا تارا ہے. سبحان اللہ. اور آگے میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. میرے کریم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں تو کہو تمہاری اس برائی پر اللہ کی لعنت ہو. میرے کریم نے فرمایا جب تم لوگوں کو دیکھو میرے صحابہ کو گالیاں دیں تو تم یہ کہہ دو کہ تم پر اللہ کی لعنت ہو. تو پیارے بھائیوں، حضرت محبوب مصطفیٰ کے ہر صحابی ان کا مقام اپنا بلند، اپنا درجہ اپنا بلند، لیکن الحمدللہ ہم مولا کائنات کو حق پر جانتے ہیں اور مولا کائنات حق پر تھے. ان کے مقابل میں تقابل نہیں کرتے ہم حضرت امیر معاویہ کا اور حضرت مولا مرتضیٰ کا تقابل نہیں کرتے ہم امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کا تقابل نہیں. حضرت یوں سمجھیے، مثال دے رہا ہوں، یوں سمجھیے حضرت مولا کائنات کا شان اس طرح ہے جیسا آسمان ہے. حضرت مولا کائنات کا شان
اس طرح ہے جس طرح آسمان بلند ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو ہم اس طرح رکھتے ہیں جس طرح یہ زمین ہے، تقابل نہیں کرتے۔ حضرت مولا کائنات کا شان بہت بلند والا ہے، لیکن حضرت معاویہ کو کوئی کسی کو جرت نہیں، کسی کو اجازت نہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی برا بھلا کہے یا معاذ اللہ کوئی گالیاں دے۔ نہیں، ہم محبوب کے صحابہ کے نوکر بیٹھے ہیں، ہم حیدر کرار کے بھی نوکر ہیں۔ کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کی شان کے آڑے میں کوئی مولا کائنات کو بکواس نہیں کر سکتا، اور اسی طرح حضرت مولا کائنات کی شان کے آڑ میں کوئی مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابی حضرت امیر معاویہ کو بکواس نہیں کر سکتا۔